حدیث نمبر ہے 367۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو لوگ نماز پڑھ چکے اور سو رہے اور تم برابر نماز میں رہے جب تک کہ تم نے نماز کا انتظار کیا۔ یہ غالباً وہی حدیث ہے جب آپ دیر تک جاگتے رہے نماز کے انتظار میں، عشاء کی نماز کا وقت ہے۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ جب کوئی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور ظہر کا انتظار کرتا ہے، پھر ظہر پڑھتا ہے، عصر کے انتظار میں رہتا ہے، پھر عصر پڑھ لیتا ہے تو مغرب کا انتظار کرتا ہے، اور پھر مغرب پڑھنے کے بعد عشاء کے انتظار میں رہتا ہے۔ عشاء پڑھنے کے بعد اس کو انتظار ہوتا ہے کہ کب فجر ہوگی اور میں نماز ادا کروں گا۔ تو گویا ایسے ہی ہے جیسے وہ نماز ہی میں ہے، نماز کا انتظار۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ باقی لوگ تو یعنی مغرب پڑھی انہوں نے اور پھر اپنی اپنی مسجدوں میں عشاء بھی پڑھی اور سو گئے، لیکن تم عشاء کے انتظار میں اب تک جاگ رہے ہو، تو تم جو مغرب سے اب تک جاگ رہے ہو، سوئے نہیں ہو، تو تمہارا یہ سارا وقت ایسے ہے جیسے تم نماز ہی میں ٹھہرے ہوئے ہو۔ تو یہ جو انتظار ہوتا ہے نماز کا، یہ بھی انسان کو اجر دیتا ہے، فضیلت دیتا ہے، ایسے جیسے آپ نماز ہی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس میں ہمارا دھیان نماز میں رہتا ہے کہ اتنی دیر رہ گئی اذان ہونے میں، اتنا وقت رہ گیا، میں یہ کام نمٹا لوں پھر میری نماز کا ٹائم ہو جانا ہے، اچھا میں یہ کام پہلے کر لوں پھر میں نے نماز پڑھنی ہے، یہ کام میں بعد میں رکھ لیتا ہوں، پہلے نماز پڑھ لوں گا اس ٹائم میں۔ یہ ہمارے دن بھر میں جب نماز ہمارے ذہن میں رہتی ہے، نماز کس لیے؟ اللہ کی یاد کے لیے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے میں نے اپنے رب کو یاد کرنے جانا ہے، ٹھیک ہے، ساری دنیا کے کام ایک طرف کر کے اپنی نگاہوں کو جھکا کے، اپنے پیشانی بھی رب کے سامنے جو ہے خندہ کر کے، اپنے ہاتھ باندھ کے، پاؤں ایک جگہ جما کے ٹکا کے کھڑے ہو جانے، اور میں نے کسی اور طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، کسی کو سننا بھی نہیں، کسی اور سے بات بھی نہیں کر رہی۔ یہ انداز ہے رب کو یاد کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اپنی یاد میں رہنے والا بنائے۔ نماز کے بعد بھی آپ جب نماز کو یاد کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اپنے رب سے ملاقات کو، اس کی یاد کرنے کے انتظار میں ہیں کہ کب وقت ہو، کب اذان ہو، بلاوا آئے اور میں جا کے اپنے رب کو یاد کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں